ایک دیہاتی شخص کی گائے چوری ہو گئی اور وہ اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت میری گائے چوری ہو گئی ہے، میری کسی نے گائے چرا لی ہے۔ تو شیخ نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ کہا حضرت میں اتنی دور سے چل کے، دیہات سے چل کے آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے سوچا آپ مجھے کوئی عمل بتائیں گے، کوئی دعا دیں گے، کوئی ایسا عمل کریں گے کہ جس سے میری گائے مجھے واپسی مل جائے گی، لیکن آپ تو الٹا کہہ رہے ہیں اسے معاف کر دیں۔ اس نے پھر کہا اچھا چلو آپ کہتے ہیں میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ شیخ نے کہا ایسے نہیں، اس کو دل سے معاف کریں۔ اس نے کہا گل بڑی اوکھی ہے، میری تو ایک ہی گائے تھی اور وہ دودھ دیتی تھی اور میرے بچے اس کا دودھ پیتے تھے، میں کیسے معاف کروں، بات تو بڑی مشکل ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سوچا اور کہا اچھا حضرت میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ کہا اچھا معاف کر دیا دل سے؟ کہا ہاں معاف کر دیا اور دل سے کر دیا۔ کہا اچھا اب آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اور وہ چلا گیا اور رات کو جب گھر سو گیا اور صبح کو جب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر اس کی گائے آئی کھڑی ہے، اور وہ قلعہ بھی ساتھ لے آئی اکھاڑ کے جس کے ساتھ وہ باندھی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانگی کے ساتھ دیکھا اور دوڑا، پھر اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت وہ جو گائے تھی وہ تو میرے گھر کے باہر آئی کھڑی ہے، اب میں اس کا کیا کروں، مجھے بتائیں وہ میرے لیے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ کہا اچھا آپ اس کو باندھ لیں، آپ اس کا دودھ پئیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت یہ بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے، اصل بات بیچ میں کیا ہے؟ تو یہاں پہ شیخ نے بہت پیاری بات کہی۔ اس نے کہا جب آپ نے اس شخص کو معاف نہیں کیا تھا، وہ حرام کھا رہا تھا کیونکہ وہ حرام کا عادی تھا اور اس کو حرام ہضم ہو رہا تھا، لیکن جب آپ نے اسے معاف کر دیا، اس نے حلال کبھی کھایا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جانا پسند ہی نہیں کیا، سو تیری گائے تیرے پاس واپسی آ گئی ہے، اب تو اس کو باندھ اور اس کا دودھ پی اور بچوں کو بھی دے اور خوب مزے کر۔ تو میرے دوستو، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے بہت شاندار انعامات سے نوازتے ہیں۔ میرے نبی کی سب سے پیاری اور بڑی سنت ہی معاف کرنا تھی۔ میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، میرے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کے کلیجے چبھائے۔ ہمارا کسی نے کیا کیا ہوگا؟ کوئی 200-400 روپے کھا گیا ہوگا، کسی نے شادی پہ نہیں بلایا ہوگا، کسی کے ساتھ رشتے کا جھگڑا ہوگا، لیکن ہم آج بھی جہاں بیٹھتے ہیں ہماری باتیں یہی چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ یوں کیا، آپ نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یوں کیا، آپ نے یوں کر دیا، اور پھر وہ بھی آگے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی تو یہی کیا تھا، آپ نے بھی تو میرے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، آپ نے بھی تو اس وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور یہاں سے پھر ایک نئے سرے سے پھر ایک اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم بچپن میں کہا کرتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، یہی بات اصل یہی ہے۔